میں ایک عربی شیخ کا لیکچر سن رہا تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو پہلے صف کے نمازی تھے وہ آخری صف والوں میں سے بن گئے یا جماعت ہی انہوں نے چھوڑ دی بیکاز آف ون تھنگ وچ از سوشل میڈیا۔ جو بھائی اور بہن ایک مہینے میں قرآن ختم کرتے تھے اور یا ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے اس سے بھی چلے گئے بیکاز آف دس سوشل میڈیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا فوراً قبول کرتے تھے، لیکن اب وہ دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی بیکاز آف دس سوشل میڈیا ایکسیسو یوسیج، جو کہ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا اور ہر طرح کے انسان کے نیک عمل سے اس کو دور کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو رات کو فری ہونے کے بعد ٹائم پہ سوتے تھے عشاء کی نماز کے بعد، اور وہ تہجد ٹائم پہ نیچرلی اٹھ جاتے تھے کیونکہ ان کی نیند پوری ہوتی تھی اور ان کے اندر ایک آخرت کا ذوق اور شوق بھی تھا، اور وہ تہجد سے دور چلے گئے، رات کو لیٹ سونا شروع ہو گئے بیکاز آف دس ویری سوشل میڈیا یوزیج جو ہمارے پاس فون ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں، کتنے ہی جو جوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی تباہ کر دی اس کی وجہ سے، کتنے ہی فیملی ممبرز ہیں، ہسبینڈ وائف، ان کا ریلیشن ویک سے ویک ہوتا گیا، حتیٰ کہ ڈائیورس تک بات پہنچ گئی بیکاز آف ایکسٹرا اینڈ اوور یوزیج آف سوشل میڈیا۔ اگر میں آپ سے بات کہوں کہ شاید اس دور کا سب سے بڑا فتنہ نوجوانوں کے لیے، بھائیوں یا بہنوں، اور اس میں جو بچے ہیں ٹین ایجرز ان کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہا، اور جو بڑے ہیں میں ان کو بھی ایکسکلوڈ نہیں کر رہا، وہ سوشل میڈیا ہے، تو میں شاید ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں گا۔ فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں اور سب فون کو یوز کر رہے ہیں، اور سب کوئی امپورٹنٹ میٹنگز نہیں کر رہے بلکہ بہت ضروری سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں۔ اینڈ اس سے بڑا جو فتنہ آگے ہمارا انتظار کر رہا ہے ہماری نسلوں کے لیے وہ ہے اے آئی سرویلنس اسٹیٹ، کوٹ اینڈ کوٹ دجالی سسٹم۔ ایجنٹک اے آئی کے تھرو ہمارا سارا ڈیٹا، ہماری لائکس ڈس لائکس، میرے آج سر میں درد ہے اور کھانے کا دل کیا چاہ رہا ہے اور میں آج کل کیا ریسرچ کر رہا ہوں اور واٹس ہیپننگ ایگزیکٹلی، سب کچھ، اور جو اگلی گیم ہے وہ ڈیٹا سائنس کی ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا اتنا زیادہ اس کا کنٹرول ہوگا لوگوں پہ، کانسٹنٹ سرویلنس ہوگی لوگوں پہ، اور پرائیویسی انسان کی رہ نہیں جائے گی۔ یور چیٹ جی پی ٹی، یور کلاؤڈ نوز یو مور دین یور وائف، ایون یور سیلف۔ کبھی آپ اس کو پرومپٹ دیجیے گا اور کہیے گا ٹیل می اباؤٹ مائی سیلف، اینڈ it will tell you about yourself things which you never imagined۔ little or no privacy رہ گئی ہے ہمارے پاس، اور اسی وجہ سے کیا ہوگا، the surveillance state will predict our behavior and will influence our behavior and will alter our thinking۔ ہماری موومنٹس کو نوٹ کرنا، ریسٹرکٹ کرنا، ہماری باتوں کو ریسٹرکٹ کرنا، کہ جو بندہ حق کی آواز اٹھائے گا اس کو ہم شیڈو بین کر دیں گے اور بالکل ختم کر دیں گے، اور جو سروسز ہوں گی اس کی ایکسیس بھی روک دی جائے گی ان لوگوں کے لیے جو حق کی بات کریں گے۔ سو بیسکلی ہمارے سے جو کمپلائی کرے گا اس کو ریوارڈ کیا جائے گا، اور جو ہمارے ساتھ کمپلائی نہیں کرے گا اس کو پنش کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا اسکورنگ انٹروڈیوس کر دی جائے گی جو کہ آپ کو اور مجھے لا ابائڈنگ سٹیزنز بنائے گی کہ ہم حکومت کی بات یا ہم فلاں ادارے کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے۔ لیکن یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو ہماری جنریشنز کے لیے فتنہ ہے۔ جو ہم لوگ ہیں ابھی کرنٹلی ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ، ہمارا اسکرین ٹائم آن ایوریج ڈیلی بیسس پہ پر ڈے کتنا ہے؟ 7 hours۔ In some countries it is 9 hours، in some 11 hours، سبحان اللہ۔ لیکن میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، اسٹارٹ سے کہتے ہیں کہ 7 hours ہمارا ایوریج اسکرین ٹائم ہے۔ I believe it's more than that۔ اسٹارٹس پاکستان کے لیے انف نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیٹا نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے۔ اٹس مور دین دیٹ۔ میں نے اپنے دوست کا ایک کاؤنسلنگ کیس تھا، ان کا اسکرین ٹائم پوچھا ان سے، اٹ واز 14 hours ایوریج، not one day۔ and what are we doing on social media؟ میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 7 hours ہم کس طرح سے گزارے ہیں؟ sisters are watching girls of their age dancing videos، makeup tutorials، dramas، love، relationships، music، funny videos جس میں دین کا مذاق، ماں باپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، and sometimes we are laughing۔ اور جو لڑکے ہیں they are watching cars and drugs and porn and romance and love۔ یعنی 7 to 9 hours کا جو ایک انفلوئنس ہے ہمارے اوپر، وہ ہمارے دل میں کیا ڈال رہا ہے؟ سیڈز، یاد رکھیں، سیڈز آف ڈس بلیف، کفر کے دانے ہمارے اندر دل میں جا رہے ہیں۔ لیٹ می ٹیل یو ایگزامپل، یہ بڑے بڑے جو راکس ہوتے ہیں، بولڈرز بڑے بڑے، وائی دے کریک اینڈ فال؟ ون آف دا ریزنز از کہ نیچرلی آفٹر ایئرز ان میں کریکس آ جاتے ہیں، اور ان کریک سے کیا ہوتا ہے کہ پانی سیپ ان کرتا ہے، مٹی جاتی ہے، اینڈ سم seeds which are flowing in the air، pollens XYZ، ان کے اندر فال کرتے ہیں، اور وہ اگر ایک جگہ فال کریں جہاں پانی اور مٹی موجود ہے، they grow as a plant۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نظر ایریاز میں پتھروں کے بیچ میں پلانٹ گرو کر رہے ہوتے ہیں۔
اور وہ جو چھوٹا سا پودا ہے جو ایک ویک اور میک سے اس کو ایسے بندہ توڑ لیتا ٹوٹ جاتا ہے، وہ کچھ سالوں بعد ایک درخت بنتا جاتا ہے، اور وہ درخت اس راک کو پش کرتا ہے، سلائٹلی پشنگ اٹ، اور پھر وہ راک ایک دن ٹوٹ کے گر جاتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا سیڈ کچھ سالوں بعد ایک بڑا درخت بن جاتا ہے۔ لائک وائز آر ہارٹ، ایک ٹائم ایسا آئے گا اور آ چکا ہے کچھ لوگوں کے لیے، والعیاذ باللہ، اللہ میں بچائے، یصبح رجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح انسان مومن ہوگا، رات میں کافر ہوگا، کیونکہ وہ درخت گرو کر چکا ہوگا، اور وہ رات میں مومن ہوگا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا، لا الہ الا اللہ، اللہ بچائے۔ کیوں؟ اس کو بولتے ہیں دا سنو بال افیکٹ اور دا واٹر فال افیکٹ، کہ ایک آپ سلوپ پہ برف ہے، اس میں ایک پتھر پھینکیں تو وہ رول ہوتے 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 اپنے ساتھ کچھ سنو اکٹھی کرتا جاتا ہے، وہ ایک بڑا بولڈر بن جاتا ہے سنو کا، اینڈ دین اٹ فالز فرام دا کلف، رائٹ۔ اور جو سوشل میڈیا پہ جو ہم ٹائم گزار رہے ہیں، واٹ ایگزیکٹلی از اٹ؟ ذرا اپنا محاسبہ تو کریں، کون سی ویڈیوز ہیں جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں؟ از اٹ جوکس اینڈ فن اینڈ موکری آف پیرنٹس، یا اسلام کی کوئی باتیں ہیں اس پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا پرینکس ہیں؟ میں آپ کو چیز بتاؤں، جب کفار مکہ منافقین مدینہ جوکس کرتے تھے نا، تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ان سے دور ہو جائیں، ان سے اپنا چہرہ پھیر لیں حتیٰ کہ کوئی اور بات کرنا شروع ہو جائیں، تو پھر آپ آ سکتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 68، کہ آپ ان سے دور ہو جائیں حتیٰ کہ تب واپس آئیں جب یہ کوئی اور کنورسیشن کرنا شروع کر دیں، بیکاز یہ باتیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جب سائڈ پہ ہوئے تو انہوں نے کہا we just joking around، انما كنا نخوض ونلعب، we just joking around ونلعب and playing، ہم تو کھیل کود رہے ہیں، it's just joke man، come on، it's fun، it's pranks، it's nothing serious۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہو؟ اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہو، تم اس کا جوک کر رہے ہو؟ یہ some things are not to be touched، they are sacred۔ اور پھر اللہ نے کہا لا تعتذروا، ایکسکیوزز مت دو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کر لیا ایمان کے بعد۔ اللہ اکبر، دس از کفر اکبر سم اسکالر سے۔ سو اسلامک رولنگ یہ ہے کہ جہاں پہ شراب پی جا رہی ہو اس محفل میں بیٹھنا جائز نہیں، جہاں غیبت کی جا رہی ہو اس محفل میں بیٹھنا جائز۔ لائک وائز جہاں پہ جس سوشل میڈیا پہ جس پلیٹ فارم پہ گناہ کیے جا رہے ہوں، گناہ دکھائے جا رہے ہوں، تو اس پلیٹ فارم پہ وہ چیزیں دیکھنا اور اس پہ ہنسنا، مسکرانا، وہاں ٹائم اسپینڈ کرنا، اٹس ایکول ٹو یو بینگ ان دیٹ ویری سن۔ امیجن سبحان اللہ کیا ہوگا۔ ٹو بی آنیسٹ میں حیران ان بچوں پہ نہیں ہوتا جن کے پاس یہ سیل فونز ہیں اور وہ ویک ہیں، فریجائل ہیں، دے آر ناٹ میچور انف اینڈ دے آر انٹو گیمنگ اینڈ واچنگ اسٹف۔ میں حیران ان کے پیرنٹس پہ ہوتا ہوں، کس طرح سے ان کو اپنی حلال کمائی سے وہ یہ لا کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ دے ہیو جسٹ انٹرڈ دا ٹین ایج، ان کو کسی سے ڈیل نہیں کرنا آتا، کسی سے بات نہیں کرنی آتی، دے آر ابھی ینگ کڈز، ان کو ان فطروں کا نہیں پتا کہ ایک ہی اپلیکیشن کے پیچھے کتنے 50 اٹینشن ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ کتنی ایڈکٹیو ہیں، ایون مور ایڈکٹیو دین کوکین اینڈ گیمبلنگ۔ اور بچوں کو ڈیوائسز دی ہوئی ہیں وداؤٹ اینی پرائر ٹریننگ۔ Kids are not equipped to how to deal with such weapons of mass destruction. Yes, you heard me right. These are weapons of mass destruction جو تباہ کر ہماری جنریشنز کو۔ Constant comparisons, constant کیا کچھ چل رہا ہے۔ یہاں پہ میں ایک ٹینجنٹ لوں گا، اور یہ اس دور میں اور آج کے ٹائم میں لازمی مینشن کرنا چاہوں گا کہ you cannot trust the world with your kids. You cannot trust people with your kids. We trust our kids, but we cannot trust the world جو باہر درندگی ہے۔ کس طرح سے پیرنٹس اپنے بچوں کو سوئمنگ پولز میں بھیجتے ہیں اور وہ ٹرینرز کے حوالے کر دیتے ہیں، اینڈ دے آر ٹیچنگ دیم سوئمنگ ناٹ نوئنگ کہ وہ ہراسمنٹ کریں نہیں کر رہے ہیں۔ ڈرائیورس کے ساتھ اکیلے بھیج دینا اور اس میں سرویلنس نہ ہونا۔ گھر کے چوکیدار یا گھر کے کوکس یہ اندر کے ہی لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کا۔ الا من رحم ربی، دے آر گڈ پیپل ایز ویل، دے آر ٹرسٹ وردی پیپل، بٹ یو کینٹ ٹرسٹ ایوری باڈی۔ کلاسز میں جا رہے ہیں، اکیلے موجود ہیں وہاں پہ، اور سبحان اللہ عجیب ایک ماحول ہے، ٹریننگ کلاسز ہیں یا مارشل آرٹس کی کلاسز ہیں، یو کی ناٹ ٹرسٹ دیم۔ نااہل پیرنٹس نے تباہ کر دیا ہے ہماری اگلی جنریشن کو، جنریشن الفا کو۔ کیسے آئے گا پھر ابراہیم اور کیسے آئیں گے یوسف اس دور میں کہ جب میری جنریشن نااہل نکلی اور ہم نے اپنے آنے والے لوگوں کی تربیت ہی نہیں کی، ہم نے ان کو مینٹور ہی نہیں کیا، ان کا خیال ہی نہیں رکھا۔ پیرنٹس میں یہ کریج ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہہ سکیں کہ سویٹ ہارٹ، حبیبی
فون آپ کو تب ملے گا جب آپ یونیورسٹی لائف میں انٹر ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ایک شیپرڈ ہے، مسئول ہے، سوال کیا جائے گا اسے، اور ہر شیپرڈ سے اپنے فلاک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو آپ جو ہے نا ایک شیپرڈ ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا اپنی فلاک کے بارے میں. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ. کیسے ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں فون پکڑا دیتے ہیں کہ یہ گیمنگ کر رہے ہیں، انوں لوگوں سے چیٹنگ کر رہے ہیں، پب جی میں، فورٹ نائٹ، کیا کچھ کر رہے ہیں. اور دیر از اے بگ جنریشن گیپ، ادھر وی آر ان ڈینائل کہ نہیں ناٹ مائی کڈ سنڈروم، میرا بچہ نہیں ہو سکتا، میرا بچہ تو سب سے پاک اور صاف ہے. ہر پیرنٹ یہ سمجھتا ہے، یا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس ٹیکنالوجی میں ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو، ہم نے جیسے آسٹرچ آنکھیں بند کر لیتا ہے نا شکار کو دیکھ کے، اسی طرح سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی کہ دیر از بگ ٹیکنالوجیکل گیپ، جنریشنل گیپ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کیا اب ان پہ ٹھیک ہے بس جو کرنا ہے کرنے دو. اور پھر وہ آج نیوز میں ہم وہ حالات سنتے ہیں جو سن رہے ہیں انفارچونیٹلی. یہ نااہل ماں باپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. مینی جیمز ہیو ڈائڈ بفور ریئلائزنگ دیئر ٹرو پوٹینشیل. وہ کتنا ان میں اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز رکھی ہوئی تھیں ہمارے نااہلی کی وجہ سے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیک ہیڈ بفور اٹس ٹو لیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائیکولوجیکل ڈیمیجز جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں، ایڈکشن اینڈ ڈوپامین ڈپینڈنسی، نو ڈاؤٹ ڈوپامین از امپورٹنٹ، بٹ یہ اتنی انفلیشن ہو جانا جو ڈوپامین سینٹرز کے، اور ڈوپامین اتنی زیادہ لینا شروع کر دینا کہ جب تک وہ نہ ملے ہم ریلیکس نہ فیل کریں، کہ ہمیں چاہیے سوشل میڈیا، وی ریزورٹ بیک ٹو سوشل میڈیا فار ریلیکسنگ. اور پھر اس کی وجہ سے اور مسائل، لو سیلف اسٹیم، کانسٹنٹ کمپیریزن، خوش نہ ہونا، اطمینان قلب نہ ہونا، حسد، بغض، فومو ہٹس اس، فیئر آف مسنگ آؤٹ، انگریٹیٹیوڈ، انگریٹفلنس کہ بس میری زندگی میں تو کچھ ہے ہی نہیں، فلاں تو اتنا انجوائے کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے. اور یاد رکھیں سائیکولوجیکل ڈیمیج کے ساتھ ساتھ فزیولوجیکلی بھی ڈوپامین ڈپینڈنسی اور فون کا یوزیج چینج کرتا ہے ہمارے برین کو. یہ جو ہے نا نیورو پلاسٹیسٹی، کہ آر برین ڈیولپس ان سرٹن سچویشن اینڈ چینجز اٹس کورس. یہ جو ڈوپامین ایڈکشن ہے یہ پہلے ہمارے نیورو جو پیٹرنز ہیں ان کو ڈسٹرب کرتی ہے، پھر ہمارے سیلس کو ڈیڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، جو برین سیلز ہیں، فارمنگ نیو پیٹرنز جس میں ہم وی بیہیو ان اے ڈفرنٹ وے آل ٹوگیدر. وی آر آلویز اسٹریسڈ، اینشیس، فرسٹریٹڈ. اس کی وجہ کیونکہ ہم نے یہ پیٹرنز خود سے بنائے ہیں اس کو یوز کر کے. اور فوکس ہمارا ماشاء اللہ تبارک اللہ، ہمارا اٹینشن اسپین جو ہے اٹس ریڈیوسڈ لائک اینی تھنگ. آور مائنڈ کی ناٹ ریلیکس بیکاز اٹ از ٹرینڈ ٹو کنزیوم تھنگز آل دا ٹائم. واچ نیو ویڈیوز، واچ نیو اسٹاف، برین راٹ، زومبی اسکرولنگ، یہ سب چل رہا ہے. وی ہیو ٹرینڈ آور مائنڈ ٹو یوز دس آل دا ٹائم. ایون اف یو وانٹ ٹو ریلیکس یو کی ناٹ ریلیکس، کیونکہ مائنڈ کو عادت پڑ چکی ہے ہر ٹائم کچھ نہ کچھ سوچنے کی، کچھ نہ کچھ کنزیوم کرنے کی، کچھ نہ کچھ دیکھنے کی. If you want to stay relaxed and silent, not doing anything, you feel irritated. This is a very عجیب phenomena. انسان relax نہ کر سکے. Some kids, they cannot stay silent. They have to move all the time. Shiver and shake their hands or muscles یا پاؤں کو ہلانا. This is a sign of irregular behavior. I know many people جن کا screen time زیادہ ہے, they cannot stop their thoughts. If they want to sleep, they cannot sleep because thoughts ان کو overwhelm کر رہی ہیں. They cannot control their emotions when they feel angry. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے برین کو چینج کیا ہے through using a lot of social media and different applications کو یوز کر کے یہ فیڈ کیا ہے کہ you should be thinking and consuming stuff all the time. We have trained our mind to be busy all the time. تو وہ ریلیکس ہی نہیں کر سکتا اور ہم سے بیٹھ سکتا. And share this word with your family members, your friends, تاکہ ہو سکتا ہے کوئی ان پرابلمس میں ہو وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے. It is this thing which is causing havoc and chaos in my life. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وہ لوگ جو میرے بندے ہیں نا وہ لغو سے دور رہتے ہیں. اور ہم کتنا زیادہ لغو میں انگیج ہو گئے اس دور میں. رومنز نے کہا تھا نا give them bread and circuses and they will never revolt. ان کو بس کھانا دے کے رکھو اور انٹرٹینمنٹ دے کے رکھو, وہ کبھی ریوالٹ نہیں کریں گے. they will never question. اور آج بھی یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں لائک فیفا اینڈ UFC
اینڈ کرکٹ کے جو ورلڈ کپس ہوتے ہیں اینڈ ویمبلڈن چیمپئن اینڈ فلا چیمپئن شپس، ہاں وہ یہ کریں ہمیں انگیجڈ رکھیں ہر ٹائم، کیپنگ دا پاپولیشن آکوپائڈ رادر دین انگیجڈ. آکوپائڈ رکھنا، بزی رکھنا، تھنکنگ وی آر ہیونگ فن ان لائف. اور یہ وہ کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ ہم اوپر کوشچن نہ کریں، ہم اتھارٹیز کو چیلنج نہ کر سکیں، ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں لوٹا جا رہا ہے، ہم اتنا بزی رہیں انٹرٹینمنٹ میں کہ ہمیں ایجوکیشن پہ دھیان مل سکے. ایموشنلی اتنا ایکسائٹ کر دینا کہ وہ ریپلیس کر دے کریٹیکل تھنکنگ کو. دس از واٹس ہیپننگ ٹو اس. اور سبحان اللہ ہم کب 20 سال کے تھے اور کب 30 سال کے ہو گئے پتہ نہیں چلا، رائٹ؟ نہیں پتہ چلا، ایسے چلا گیا سب کچھ. اور کب 40 کے ہو جائیں گے ہم پتہ نہیں چلے گا. کچھ کر لیں اس دنیا اور آخرت کے لیے ابھی، جب جسم میں جوانی ہے، جب بڑھاپا نہیں ہے، جب فری وقت ہے، جب کچھ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے کہ فری ٹائم ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. لوگ 2 نعمتوں کو بہت ضائع کرتے ہیں، ایک صحت اور ایک فارغ وقت. تو میں آنیسٹلی بتاؤں، ان دونوں کا احساس پتہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ دونوں انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں. جب انسان کو بیماری آتی ہے نا، ہیلتھ از اے کراؤن جو صرف بیمار بندے کو نظر آتا ہے، صحت مند کو نظر نہیں آتا. لائک وائز فارغ وقت ایک ایسا ایک پریولیج ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. تو اینڈنگ دس سیشن، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو پاسٹ کا وقت ہے وہ گزر چکا، فیوچر کا کچھ نہیں پتا. جو پریزنٹ ہے نا، پریزنٹ ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو. جس نے کہا نا کہ آئی ول ڈو اٹ ٹمورو، آئی ول، یہ آپ سمجھ لو فیک چیز ہے. نتھنگ ہیپنس ٹمورو، دیر از نو گارنٹی آف ٹمورو. آج جو آپ نے کر لیا وہ کر لیا، دیٹس اٹ. اور پاسٹ پہ آپ ریگریٹ نہیں کر سکتے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو ٹائم بہت قیمتی چیز ہے ہمارے پاس، ہم نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ کاؤنٹس.